حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے چند سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی قدر و قیمت میں اضافہ فرما دیا۔ ویڈیو میں اتنی تفصیل شامل کی گئی ہے کہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ ناظرین، حضرت عبدالمطلب کو خانہ کعبہ کے قریب رہنے کا شوق تھا کہ بعض اوقات وہ حتیم کے اندر بستر لگانے کا حکم دے دیتے۔ ایک شب جب وہ اسی مقام پر محو خواب تھے، خواب میں انہیں زمزم کھودنے کا حکم ہوا۔ انہیں خواب میں وہ جگہ بھی بتا دی گئی جہاں سے کھودنے کا حکم دیا گیا، اور اس جگہ کے متعلق دیگر اشارے بھی بتا دیے گئے۔ مختصراً واقعہ یہ کہ اگلی صبح خواب میں دیے گئے اشاروں کے مطابق حقیقت میں وہ جگہ انہیں دکھا دی گئی۔ حضرت عبدالمطلب اپنے اکلوتے بیٹے حارث کے ساتھ مل کر اس مقام پر کھدائی شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ان کے گرد ایک مجمع جمع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب کے باعزت مقام کے باوجود بعض لوگوں نے کہا کہ بتوں کے بیچوں بیچ مقام قربانی کی جگہ پر کھدائی کرنا بے حرمتی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے اس اعتراض کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کھدائی جاری رکھی۔ یہ لمحات بڑے صبر آزما تھے اور عین ممکن تھا کہ بدمزگی پیدا ہو جاتی، لیکن حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کھدائی میں لگے رہے۔ کھدائی کو بے نتیجہ جان کر بعض لوگ وہاں سے رخصت ہونا شروع ہو گئے، اور اچانک حضرت عبدالمطلب کا تیشہ اس پتھر کی تختی پر لگا جس سے زمزم کے چشمہ کو ڈھانپا گیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے حضور شکر کا نعرہ بلند کیا۔ یوں زمزم خاندان بنی ہاشم کی تحویل میں آ گیا، کیونکہ حجاج کو پانی پلانے کی ذمہ داری انہی کی تھی۔ حضرت عبدالمطلب کے دل میں اس دن کے بعد ایک خلش پیدا ہو گئی کہ جب کھدائی روک دینے کا انہیں کہا گیا تھا، اس لمحے سے قبل انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا بے برگ و بار محسوس نہ کیا تھا۔ بے برگ و بار اس معنی میں کہ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اور اس دن ان کی حمایت کے لیے صرف تنہا وہی بیٹا موجود تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ انہیں ایک اور بیٹا عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں انہوں نے یہ عہد بھی کیا کہ اگر انہیں 10 بیٹوں سے نوازا گیا اور وہ سب بلوغت کو پہنچے تو وہ ان میں سے ایک کو کعبے میں اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے ہاں 9 بیٹے پیدا ہوئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ وقت بھی آ گیا کہ ان کے کم سن بیٹے حضرت عبداللہ کے سوا ان کے سب بیٹے بلوغت کو پہنچ چکے تھے۔ ان کا عہد ان کے دماغ پر مسلط ہو گیا تھا۔ ایک باپ کی حیثیت سے انہیں سب بیٹوں پر فخر تھا، لیکن ایک بڑی حقیقت یہ بھی تھی کہ حضرت عبداللہ کے لیے اپنے دل میں وہ خاص محبت محسوس کرتے تھے۔ غالباً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ بیٹا ترجیحی حیثیت رکھتا تھا کہ اس نے حضرت عبداللہ کو ہی نمایاں خوبیاں اور حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ بہرحال مقدر میں جو کچھ بھی ہو، حضرت عبدالمطلب اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے تھے۔ اس لیے جب حضرت عبداللہ کو نوخیزی کی عمر میں شامل کرنا ممکن نہ رہا تو انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے اپنے عہد کا ذکر کیا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور کیا تھا۔ فرما بردار اولاد اپنے باپ کے عہد کی تکمیل کے لیے تیار تھی۔ کس بیٹے کو قربان کیا جائے گا، اس حوالہ سے قرآن اندازی کی گئی۔ جو تیر نکلا وہ حضرت عبداللہ کے نام کا تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے کا اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہاتھ پکڑا اور در کعبہ پر اس نیت سے آئے کہ وہاں سے نکل کر قربانی کی جگہ پہنچیں۔ جب تک قرآن اندازی کا کام اختتام کو پہنچا، لوگوں کی کثیر تعداد صحن حرم میں جمع ہو چکی تھی۔ حضرت عبداللہ کے ننھیال خاندان مخزوم سے تھے، جو قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے ہی عبدالمطلب اور حضرت عبداللہ در کعبہ پر نمودار ہوئے،
ان کے چہروں پر موت کا رنگ دیکھ کر مخزومیوں میں چامگوئیوں کی آگ بھڑک اٹھی۔ سب کو حضرت عبد المطلب کے عہد کا علم تھا اور ان کی عہد پرستی کا بھی۔ وہ اپنے عہد کو دہرانے لگے۔ مخزومیوں کے سردار مغیرہ نے کلام کو درمیان میں کاٹتے ہوئے کہا، تم اسے قربان کرنے کی بجائے اس کے عوض قربانی پیش کرو۔ مغیرہ نے یہ پیشکش کی کہ قربانی کا یہ فدیہ مخزوم برادری کے تمام تر بیٹوں کی ملکیت سے تجاوز ہی کیوں نہ کر جائے، ہم یہ فدیہ ادا کر کے اس کو چھڑا لیں گے۔ اس لمحہ وہاں کوئی نفس ایسا نہ تھا جس نے جان بخشی کے عوض فدیہ دینے کی پرزور حمایت نہ کی ہو۔ جائز متبادل کے باوجود حضرت عبد المطلب اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور تھے۔ اسی کشمکش میں یہ طے پایا کہ یثرب کی ایک زیرک خاتون سے اس حوالہ سے مشورہ کیا جائے۔ بالآخر مطلوبہ خاتون نے مشورہ دیا کہ اپنا آدمی اور 10 اونٹ ساتھ کھڑے کر کے قرعہ اندازی جاری رکھو، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد میں اس حد تک اضافہ ہو جائے کہ تمہارا رب ان کو درجہ مقبولیت عطا فرمائے۔ قرعہ اندازی شروع ہوئی تو حضرت عبداللہ کے خلاف قرعہ نکلا۔ 10 اونٹوں کا اضافہ کیا گیا، لیکن تیر پھر حضرت عبداللہ کے خلاف گیا۔ 10 اونٹوں کا مزید اضافہ کیا گیا۔ قرعہ اندازی ہوتی رہی اور تیر حضرت عبداللہ کے خلاف نکلتے رہے، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ 11ویں بار تیر حضرت عبداللہ کے حق میں اور اونٹوں کے خلاف نکلا، لیکن حضرت عبد المطلب انتہائی دیانتدار انسان تھے۔ انہوں نے اس معاملے میں ایک تیر کی شہادت کافی نہ سمجھی۔ انہوں نے دوسری اور پھر تیسری بار قرعہ اندازی پر اصرار کیا۔ ہر بار اونٹوں کا ہی نام نکلا۔ 100 اونٹوں کو قربان گاہ لے جا کر قربان کر دیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد عرب میں جان کا فدیہ 10 اونٹ سے بڑھا کر 100 اونٹ مقرر کر دیا گیا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی جان کے فدیہ کے ذریعے یہ اضافہ ہوا۔ یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے زندگی کی قدر و منزلت، قدر و قیمت میں اضافہ فرما دیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں